السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ دیکھیں کہ لمبی مدت میں جو زندگی کی مدت انسان کو ملتی ہے، اس مدت میں وہ کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کی تاریخ رقم ہو جاتی ہے، اچانک ایک لمحہ آتا ہے جس میں اسے موت آ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو irreversible ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا نا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے خاتمے کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے اس کی تاریخ ہی ختم ہو گئی۔ اور موت کے بعد کی زندگی پر بلیو رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا ملنی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو سمجھتے ہیں کسی چور کو سزا نہیں ملی، کسی ڈاکو کو سزا نہیں ملی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑے ہیں، اپنی زندگی کے اعمال پر ہم نے اپنی تاریخ مرتب کی ہے۔ یہ تاریخ یا تو جہنم کی ہے یا جنت کی تاریخ ہے۔ تاریخ تو آپ مرتب کر رہے ہیں، ہر انسان مرتب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیا اعمال کی تاریخ کے بارے میں رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے؟ ہر انسان اس اعمال نامے کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ وہ بہت معذرتیں پیش کرے۔ انسان معذرت خانہ انداز اختیار کرتا ہے نا، کتنی معذرتیں کر لے، انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، وہ بدلہ اسے ملنا ہے، جزا سزا ملنی ہے۔ تو ہم اپنی ہسٹری لکھ رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑے ہیں۔ کل ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اسی سٹیٹس پر پہنچا دیا جائے گا جو ہمارے اعمال تقاضا کریں گے۔ بس یہ جہان میں زندگی کی حقیقت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اب تو اتنا آسان ہو گیا اپنا اپنا اعمال نامہ دیکھنا۔ اپنی فیس بک دیکھ لیں، اعمال نامہ نہیں ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ہم عمل کریں اور وہ عمل مٹ جائے۔ سنیپ چیٹ تھوڑے وقت تک رہتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں سے کبھی نہیں مٹتی۔ سنیپ چیٹ پہ جو کچھ آ گیا اسے جس نے کیپچر کر لیا وہاں سے بھی نہیں مٹا۔ جو کچھ انسان کر لیتا ہے وہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، عمل نے ختم نہیں ہونا۔ جو انسان نے کر لیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے ختم کرتے ہیں؟ استغفار سے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے استغفار جیسی دولت رکھی ہے۔ استغفار ایسی دولت ہے جس کو فقیر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جب کوئی انسان عمل کرتا ہے نا، برا عمل، اور اسی وقت استغفار کر لے تو وہ عمل اسی وقت مٹا دیا جاتا ہے، یعنی نقش ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت ایک انسان
کا دل داغدار ہو جاتا ہے، وہ جو ایک گناہ کرتا ہے اس کا دھبا پھیل کر پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس سیاہی کے لیے جس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی روح، اپنی عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توسل اختیار کرتا ہے، اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر آپ کے دل کو یہ یقین حاصل ہو گیا نا کہ ہم اپنے اعمال کی مرتب تاریخ پر کھڑے ہیں، لوگ ہمارے اعمال کو کبھی بھول بھی جاتے ہیں، ہم خود سب سے زیادہ بھولتے ہیں۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا، گھر والے نہیں بھولتے، رشتہ دار نہیں بھولتے، آپ کے دوست بھی نہیں بھولتے، آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو ارد گرد والے یاد دلاتے رہتے، فلاں موقع پہ تو آپ نے یہ کیا تھا، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کس وقت، تو آپ کو یاد دلاتے ہیں فلاں وقت پہ ایسے ہوا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا کبھی چھوڑ بھی دیا کرو، تو دنیا میں لوگ نہیں چھوڑتے، لیکن وہ رب غفار ہے، غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کا بخش دینے والا، توبہ کا قبول کرنے والا۔ وہ کیسے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس نے مغفرت کی دعائیں سکھائی ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کس طرح دعائیں کرتے رہتے تھے، صحابہ کرام گنتے تھے، کبھی 70 بار، کبھی 100 بار، اور ایک دفعہ دن میں نہیں، بار 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 جس مجلس میں بیٹھتے تھے استغفار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کتنا گہرا تھا، کتنا گہرا یقین تھا کہ آپ اپنے نیک اعمال کے باوجود استغفار کرتے تھے۔ ہر انسان جو اس پر یقین کر لیتا ہے کہ میں اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑا ہوں، وہ استغفار کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے۔ اعمال کی جواب دہی اسے چین نہیں لینے دیتی، اس سے استغفار کرواتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں یہ احساس اتنا گہرا تھا کہ وہ روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی، کاش میرے پہ یہ وقت کبھی نہ آتا۔ کتنا گہرا حساب کتاب کا شعور تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے آپ کو قبر جیسے گڑھے میں لٹا کر دیکھتے تھے، اور یہ تمنا کرتے تھے جب پرندوں کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، چرتا چگتا، دانا دنکا کھاتا، اور مجھ سے کبھی حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ یقین بڑی مشکل سے انسان کو آتا ہے، لیکن آپ سوچیں گے تو آپ کو یقین آئے گا کہ میں اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑی ہوں، مجھ سے جو معاملہ ہوگا میرے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اعمال کام آنے والے ہیں، اعمال ہی کام آنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، عمل پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے عوض رہن ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اپنے آپ کو چھڑا لے گا۔ یقین کر لیں ہمارا ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، اے میرے پیارے بندے، یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکہ دیا؟
कौन है जो तुझे याद नहीं रहने देता? ये बता, तुझे किसने पैदा किया? अल्लज़ी खलक़का, वो जिसने तुझे पैदा किया। फसव्वाका फ़अदलक, उसने तुम्हें कितनी अच्छी सूरत में तरतीब दिया, कितना मुतनासिब बनाया है। जिस तरह की सूरत में चाहा तुझे तरकीब दे दिया। हमारी आंखें उसने हमारे घुटनों पे नहीं लगाई। कितना अदल पर मबनी डिसीजन है। नाक इस जगह के अलावा कहीं और नहीं हो सकती थी। तरकीब कितनी जबरदस्त है। एक एक हड्डी, एक एक रग को देख लें, छोटी छोटी रगों को देख लें। फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, तो जिसने इतनी अच्छी सूरत में तरकीब दिया, ऐ मेरे प्यारे बंदे ये तो बता तुझे किसने धोखा दिया। तो रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम रोजे जजा को झुटलाते हो, जजा सजा के दिन पर यकीन नहीं रखते। ये है असल खराबी। इंसान की असल खराबी यह है कि वो जजा के दिन पर यकीन नहीं रखता। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक हम तुम्हारे ऊपर निगहबान हैं। किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं। यालमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम अमल करते हो। इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों भरी जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक बदकार लोग, बुरे अमाल करने वाले लोग जहन्नुम में होंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम क्या जानो कि जजा का दिन क्या है। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम क्या जानो कि वो जजा का दिन क्या है। यौमा, यौमा, वो दिन कैसा है। ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरे जान के काम का इख्तियार नहीं रखेगी। ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई किसी के बदले में काम नहीं आएगा। उस दिन होगा क्या। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, फैसले के सारे इख्तियारात एक अल्लाह के हाथ में होंगे। यह है जजा पर ईमान। उस जजा के लिए आप जिंदगी में काम कर रहे हैं, तो क्या अपने जिंदगी का वक्त मुकर्रर नहीं करना चाहिए, एक हिस्सा हर रोज का। जब आप ये देखें कि जजा के दिन के लिए कितने काम किए, कितने अमाल मेरे काम आएंगे और कौन से अमाल हैं जो मुझे पकड़वाएंगे। आप एक दिन गौर फिक्र करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन आप इंतहाई जिम्मेदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको केयरलेस रहना अच्छा लगता है, जिम्मेदार बन के रहना, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास उभरता नहीं है ना। कितने लोग हैं जिनके तर्ज अमल में इस कदर केयरलेसनेस होती है कि उन्हें अपनी चीजों का कभी एहसास नहीं रहता। हर वक्त अपनी चीजें गुम करते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं, चीजें ओपन रख देते हैं, फिर जब चीजें गुम जाती हैं तो अपनी गलती को दूसरे में तलाश करते हैं। खुली आपने रखी थी, मिसप्लेस हो गई, फिर दूसरे को कहते हैं कि कैसे उसने मेरी फलां चीज ले ली, फलां चीज कहाँ चली गई। बेवकूफी में, गैर जिम्मेदारी में चली गई। बाज़ वक़्त इंसान जिम्मेदार भी होता है, फिर भी चीजें खो सकती हैं, लेकिन फिर वो कसूरवार नहीं होता। तो जिम्मेदार बनना है, और ये आखिरत पर यकीन है जो इंशाअल्लाह आपको जिम्मेदार बनाएगा। जिम्मेदाराना जिंदगी इख्तियार करनी है। आमाल काम आने वाले हैं, आमाल की तारीख पर खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठ पर खड़े हो, वादा खिलाफी पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खयानत पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं, जिंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं कि आप बेहयाई पर खड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं बदकलामी की जमीन पर खड़े हो। कहीं गीबत पर तो नहीं खड़े।
زبان کی حفاظت جواب دہی کروائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے نا، زندگی بدل جائے گی. اتنی زیادہ کانشیسنس آئے گی ہر عمل میں. پھر آپ چلیں گے تو آپ کو یہ بھی فیلنگ ہوگی کہ میرے قدموں کی چاپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جو انسان سٹر پٹر کر کے چل رہا ہے، جان لیں کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کے یقین میں تزلزل ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے. جو انسان کیئرلیس ہے، جان لیں کہ اس کو جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہے، یقین نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ تو انسان کی زندگی بدل دیتا. اور آپ دیکھیں کہ ایسا انسان اس بات سے بھی خوف کھاتا ہے کہ میری کونی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. کتنے لوگ ہیں جو اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ ہلکا سا ان کی جانب سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جیسے کھانسی، جیسے بیٹھنے کی وجہ سے تھوڑا سا دوسرا فرد بھی ہل گیا تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت خواہ ہیں. لیکن جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ بے درد ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، بے رحم ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، بے رحم ہوتا ہے. اور جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو صالح اعمال کی زمین پر کھڑا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں رسوا نہ ہو جاؤں، تو رسوائی والے عمل نہیں کرتا نا انسان، رسوائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں جو رسوا نہیں ہونا چاہتا وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں. تو جان لیں کہ ہم اپنے اعمال کی تاریخ پر کھڑے ہیں. یہ تاریخ دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تاریخی تسلسل ہے. موت کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا اور ہمیں اس دنیا سے آخرت میں شفٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کا جواز ہم کھو چکے ہوں گے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے. موت کے بعد کام نہیں کر سکیں گے. موت کے بعد اللہ کے لیے کیسے جئیں گے؟ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ موت کے بعد اللہ کا کلام کیسے پڑھیں گے؟ موت کے بعد صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ موت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں گے؟ پھر تو وقت ختم ہو جائے گا نا. یہ زندگی کام کے لیے ملی ہے، اس زندگی سے نفع اٹھا لے. زندگی میں خسارہ نہیں اٹھانا، زندگی سے نفع اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے بریک نہیں رکھی صالح اعمال میں. بریک رکھیے. مثلا کوئی بریک لینا چاہتا ہے کہ میں نے 4 دن نماز نہیں پڑھنی یا 1 نماز میں نے نہیں پڑھنی، ناٹ الاؤڈ، کوئی چھٹی نہیں. اگر کسی نے بندگی سے چھٹی لی یا بندگی سے چھٹی نہ لی، خود ہی چھٹی کر لی، خود چھٹی کر لی نا، تو بریک ان سروس ہے. اللہ کے ملازم ہے نا، غلام ہے، بندگی میں بریک آ جائے گا. تو یہ ہمارے اعمال کی تاریخ میں شکست کا پیریڈ ہے. شکستہ ہو جائے گی نا یہ تاریخ. کوئی بریک نہیں کہ ابھی تو یہ کر لیں بعد میں دیکھی جائے گی. تو شکست تاریخ کا یہ معاملہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، مرد کی زندگی میں بھی، عورت کی زندگی میں بھی. اور اپنی
ساری طاقت خرچ کر کے اپنی امیدوں اور تمناؤں کی دنیا بنا کر ہر انسان جب اس میں جیتا ہے تو اچانک اس کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں پہنچ جائے۔ کبھی آپ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ابھی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جو کچھ اپنے پاس ہے بعد میں یہ کس کام آئے گا؟ کبھی آپ اپنی وارڈروب کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں، اپنے کپڑوں کے پاس، اپنی چیزوں کے پاس، ابھی جس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں سب سے زیادہ، اس چیز کے بارے میں سوچ کے دیکھیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کس کو دی جائے گی۔ ریلی آپ کے طرز عمل بہت بدلے گا۔ یہ سوال خود سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان کا جی نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد پھر یہ ساری چیزیں تقسیم ہوں، پھر انسان چاہتا ہے زندگی میں تقسیم کر دے۔ اس کا جی نہیں چاہتا پھر irrelevant چیزیں اس کے ارد گرد موجود رہیں۔ دنیا میں عام طور پر یہ سبق سکھایا جاتا ہے نا، بچا لو بچا لو بچا لو، اور اللہ پاک یہ کہتے ہیں لگا دو لگا دو لگا دو۔ جو لگاؤ گے وہ تمہارا ہے، جو بچاؤ گے وہ پیچھے والوں کا ہے۔ بس یہ دو کانسیپٹس کا کلیش ہے، اور اس عقیدے کا، یقین کا انسان کے زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک یہ زندگی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، اور آگے ایٹرنیٹی ہے، ابدی زندگی ہے۔ ہم شفٹ ہونے والے ہیں۔ آپ کہاں شفٹ ہونے والے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شفٹ ہونے والا ہے؟ کسی نے گھر شفٹ کرنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہاں سے گھر چھوڑنا ہے اور فلاں علاقے میں گھر لے رہے ہیں، یا ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں فلاں علاقے میں، ہمارا گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے، ہم نے اپنے گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیں یہی حال ہے زندگی کا، چھوٹی سی زندگی، اس کے بعد ہم نے تو شفٹ ہو جانا ہے۔ ہماری ڈیتھ ہوگی تو ہم شفٹ ہو جائیں گے اگلے جہان میں، پھر یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ تو جو چھوٹ جانے والی چیز ہے اس سے اتنی محبت یہ دل کا سانچہ ہی بگاڑ دیتی ہے۔ مفسدات القلوب میں سے ہے نا دنیا کی محبت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو نعمتیں ان کو استعمال نہیں کرنا، لیکن ان میں کھو نہیں جانا۔ عقیدہ آخرت انسان کو دنیا میں گم نہیں ہونے دیتا۔ تو موت سے پہلے کی زندگی انسان کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی موقع ملنے والا نہیں۔ یاد رکھیے گا، پہلا اور آخری موقع، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اور نیور۔ ناؤ یعنی اب اس زندگی میں جو کر لیا سو کر لیا، موت کے بعد کبھی نہیں کر سکیں گے، کسی نیک انسان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو جس نے اپنا سارا وقت، ساری زندگی دنیا کے ساز و سامان کی فراہمی میں لگا دی، وہ موت کے بعد کامل محرومی میں جینے پر مجبور ہوگا، کیونکہ موت پچھلی تاریخ سے اس کو جدا کر دے گی۔ موت کے بعد نئی تاریخ بنانے کا مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ کیسا عجیب ہوگا وہ موقع، اور کیسا عجیب ہے یہ موقع، انسان اپنے آج کو کھو رہا ہے، اور کیسی بھیانک ہوگی وہ کل کی محرومی جس سے انسان نے دوچار ہونا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، آج ہے اور کل جب رب کے پاس جائیں گے کام کرنے کا موقع نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب اپنے آپ کو بچانا ممکن نہیں رہے گا تو اس وقت کی فریاد کب کام آئے گی؟ آج فریاد کر لیں، آج معافی مانگ لیں، آج دعا کر لیں، آج اپنے لیے اپنی اس دنیا کی تعمیر کرنی ہے یا آخرت کی تیاری فیصلہ کر لیں۔ دو مواقع کے درمیان تو انسان رہتا ہے، دنیا کی تعمیر یا آخرت کی تیاری۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری ہماری جدید ایجوکیشن یہ سکھاتی ہے کیریئر بنا لو، کیریئر کیریئر کیریئر۔ کیریئر کیا ہے؟ تعمیر دنیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کیریئر نہیں بنانا، لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ بنایا نا ٹیمپرریلی، چھوٹی زندگی کے لیے کیریئر ہے، لیکن اصل میں اس کیریئر کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم باقی حصہ کل دیکھیں گے اس کا،
کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر وقت لگانے کی ضرورت ہے. جی اگر آپ ذمہ دار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایک ایکسپیریمنٹ سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. آپ سے ایکسپیریمنٹ کرواؤں؟ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، بیٹھ جائیں، کیا فیل کیا؟ شور کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دوبارہ اٹھیں، بہتر ہے، بیٹھ جائیے. از دیر اینی ڈفرنس؟ فرق آتا ہے نا؟ تو بس یہ کانشیسنس جو ہے وہ آخرت کی فکر کی وجہ سے آتی ہے. ابھی آپ نے کوریلیٹ نہیں کیا، اس کو لنک نہیں کیا. تھوڑا تھوڑا لنک بنا ہوا ہے جو اس سے پہلے کی بات چیت ہے، لیکن ذاتی طور پر سوچا نہیں ہے. جب آپ خود غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائیں گے نا تو آپ نہیں چاہیں گے میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو پیجز الٹتے ہیں، ایسا لگتا ہے کانوں کو کچھ ہو جائے گا، سڑ پڑ، پتہ لگتا ہے بالکل آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے، آخرت کی بے یقینی، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. کوئی جوتوں کے معاملے میں، کوئی کاغذات کو الٹنے کے معاملے میں، کوئی بیٹھنے اٹھنے کے معاملے میں. اپنے آپ کو دیکھے تو جان سکتا ہے، اور جانے تو اللہ سے دعا کر سکتا ہے، استغفار بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت کی فکر عطا کر دے، آخرت کے اندیشے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، الحمدللہ. آپ نے کہا کہ جب انسان کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس موقع پر تو انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو فکر آخرت، اور یعنی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رخ کر لیتا ہے، اس کو انرجی ملتی ہے. لیکن جس وقت خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت وہ یعنی اس کو وہ انرجی نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ انسان کی ایک اندر کی دنیا ہے اور ایک اس کے وجود کی باہر کی دنیا ہے. مصیبت باہر سے آتی ہے عمومی طور پر، چاہے انسان کے اپنے اعمال اس کے ذمہ دار ہوں، لیکن اس پر نازل ہوتی ہے. مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ لنک تو بہت ہے انسان کے ہاتھوں کی کمائی میں، یعنی انسان کے عمل میں، اور اس کے یعنی اس پر جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ باہر کی مصیبت سے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے. فکر کر لو، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. انسان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، لیکن ٹیمپریریلی. کیوں؟ اس کے اندر نہیں ہے بھائی. جو خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا وہ سچا مومن ہے. اسی وجہ سے حافظ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، اور اس میں یہ بحث موجود ہے کہ صبر زیادہ بڑی چیز ہے یا شکر زیادہ بڑی چیز ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات کو ضرور آپ کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون سا انسان ہے جو مصیبت پر بھی شکر ادا کرتا ہے. جیسے ایک عورت ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کا بچہ واپس لے لیتا ہے. اس کی پوری یعنی مثال اس طرح سے رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور ہو گیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا بچہ واپس لیتے ہیں تو جو موت کے فرشتے
بچے کو لے کر آتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں جب تم نے میرے بندے کا پھل چھینا تو اس نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا, جب پھل چھینا تو کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا دو, موتیوں جیسے عمل کی وجہ سے. لیکن اس میں بہت محنت انوالو ہے. میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ تفکر کرنے والا, غور و فکر کرنے والا انسان انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. جو انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے نا, اندر سے, جس کے اندر بات آتی ہے, تو اس پر مصیبت آئے یا وہ نعمت پائے, ہر حال میں وہ اللہ کی طرف راغب رہتا ہے, کیونکہ وہ اللہ اورینٹڈ لائف گزارتا ہے نا. اس کے لیے مصیبتیں اور زیادہ اللہ کے قریب کرنے کا باعث بن جاتی ہیں, لیکن اصلاً وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو انٹرنلی موٹیویٹڈ وہ شخص ہوتا ہے جو ریالٹی کو سمجھ لیتا ہے, اس کے بغیر نہیں. جس چیز کو وہ سمجھتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے, جو اس کا پیشن بن جاتی ہے, پھر وہ چیز یعنی باہر سے نہ بھی ہو تب بھی اندر کی روشنی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. جیسے سورہ نور میں آتا ہے کہ اس کی آگ آپ ہی بھڑکے پڑتی ہے چاہے اس کو آگ نہ لگے. مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے درخت کے تیل سے روشن ہوتا ہے یعنی ایسے درخت کے تیل سے آگ روشن ہوتی ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. یعنی جو آئل چراغ میں ڈالا جاتا ہے اس چراغ کو کوئی باہر سے آگ نہ بھی لگائے تب بھی اس کی آگ بھڑکتی ہے. انٹرنلی موٹیویٹڈ انسان. اسی لیے دین میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے, کیونکہ علم کی وجہ سے انسان کو یقین ملتا ہے. چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں, آج ہم نے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بات چیت کی ہے, ہم نے آخرت کے جہان کے بارے میں اور اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. آپ نے کچھ فرق محسوس کیا اپنی پہلی سوچ میں اور اس سوچ میں؟ تھوڑا کوئی سوئچ اوور ہوا, کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ جی اچھا, نالج سے آگے پھر ابھی بہت کچھ چاہیے, کیونکہ نالج جو ہے وہ یقین کی سطح کا چاہیے, اور انسان کا علم ضروری نہیں کہ اسے یقین تک پہنچائے, یعنی اسے سمجھ آ گئی ہے ابھی, لیکن آپ اگر غور و فکر کرتے رہیں گے نا پھر آپ کو یقین آئے گا. منیر نیازی نے کہا تھا کہ بات تو کسی اور ریفرنس سے ہے, لیکن اس ریفرنس سے کہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں نا بعض اوقات. وہ کہتا ہے کہ محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی, گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو بات یہ کہ آخرت سے جو محبت ہے نا, اپنی جنت سے, اپنے رب کی ملاقات سے, یہ دراصل اللہ کی یاد میں اور آخرت کی یاد میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنی میموریز بدل لیں, یادیں بدل دیں, صحبت بدل دیں, اپنا ماحول بدل دیں, اندر کا بھی باہر کا بھی, کیونکہ باہر کا ماحول نہیں بدلتا نا تو صرف اندر کا ماحول کافی نہیں رہتا. ابھی وہ وقت نہیں ہے, وہ وقت آ جائے گا جہاں آپ کو پھر ارد گرد کے ماحول کی پرواہ نہیں رہ جاتی, لیکن بڑی ٹریننگ کے بعد, بہت مدت گزرنے کے بعد. جی کوئی اور بات پوچھنا چاہیں؟ جی
جیسے آج یہ ساری آخرت کی، اور تو اتنا زیادہ دل میں خوف آ جاتا ہے نا کہ پھر اب یہ زندگی ایک ایک لمحہ ایک ایک ہم نے اس طرح ہی گزارنا ہے اس کو. تو پھر مطلب پھر یہ اگلا میرے دل میں کوسچن بنتا ہے کہ جیسے یہ جو ہم نے 4 وقتوں کا دیکھا کہ آپ سر ہم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے ٹائم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں. تو پھر اس کے لیے میرا دل کر رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ مطلب ہم جیسے میں ہوں، بچے ہیں، تو کیسے اس کو اس چیز میں ہم لائیں، مینیج کریں اپنا ٹائم. ٹائم مینجمنٹ آپ سورہ المزمل سے سیکھیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھنے لپیٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ کر لو یا اس سے کچھ کم کر لو، اور قرآن کو خوب آہستگی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھو. ان لک فی النہار سبحا طویلا، تمہارے لیے دن میں لمبی چوڑی مصروفیات. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جاگنا بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور نفس کو کچلنے کے لیے بڑا کارگر ہے. تو اس میں اس کی اگلی آیات میں بھی دیکھیے تو آپ کو پورا لائف سٹائل ملتا ہے. الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھوں. موقع اچھا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کرے. اور اس میں رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بنا لو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر صبر کرو جو لوگ کہتے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوب بتایا کہ آپ کو اپنی زندگی، اپنی لائف کیسے بتانی ہے. جہاں لوگ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں حائل ہو رہے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، لوگوں کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے. اور ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے رب کو اپنا کارساز بنا لے. کارساز سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن بنانا اصل بات ہے کہ میرے کام میرا رب بنائے گا. کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ فلاں سے تعلق کٹ گیا تو پھر میرا فلاں کام کیسے ہوگا، لوگ مجھے جگہ نہیں دیں گے، فیملی میں میرا مقام نہیں رہے گا، میں سب سے کٹ جاؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا بیتے گی، آنے والے کل میں کیا ہوگا، میرے بچوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، میرے فلاں رشتے کٹ گئے تو اس کی وجہ سے آنے والے دور میں میرے ساتھ کیا بیتے گی. بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے، اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی عطا سے، اس کی مہربانی سے دن کے اوقات میں اپنی باقی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. نمازوں کے اوقات اور اپنے علم کے اوقات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن
تربیت اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ بہت بڑا پرچہ ہے، تو اس کو آپ دنیا کی مصروفیات نہ سمجھیے، چاہے کسی کی جسمانی تربیت ہو یا ایمانی، کسی کی روحانی تربیت ہو یا اخلاقی، وہ دراصل کام آخرت کا کام ہی ہے الحمدللہ، اگر آخرت کی نیت سے کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے یا گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جو کام آپ اپنے رب کی خوشی کے لیے کرو گے وہ آخرت کی تیاری ہے، اور جو کام صرف دنیا کی نیت سے ہوگا وہ دنیا میں ہی کھو جائے گا۔ الحمدللہ آپ ان باتوں کو اب اچھے طریقے سے سمجھتے ہو، اور باقی رات کے اوقات میں قرآن پڑھنے کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ جی جی بتائیے۔ جی جی، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انسان تلقین کرے، تلقین جاری رہنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے پھر اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ کیا نبیوں کو یہ اس کو فیس نہیں کرنا پڑا؟ یہ سوال آپ 1,00,000 دفعہ بھی کریں گے نا، اس کا یہی جواب ہوگا۔ برداشت ہی کرنا ہے، صبر کرنا، اس پہ اجر پانا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ وقت آئے گا جب آپ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ آپ نے ایک بات کہی، انشاءاللہ تعلقات میں جو محبت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ہم نے تو اپنا رول پلے کرنا ہے حکمت کے ساتھ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو آپ کا سوال یہی ہوتا ہے، جو کچھ پڑھ لو، جو کچھ کر لو، آپ کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ناگواری گزرتی ہے باتیں اور ماحول خراب ہو جاتا ہے، اب کیا کریں؟ آپ کا سوال ایک ہی ہوتا ہے، پریشانی ہے نا۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ماحول بدلنا بڑا ضروری ہے، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔